السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تیسرا حلقہ ہے، اور کل کے حلقے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کے بعد ایک بہترین خطبہ دیا، جس خطبے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے میں جو کلمات تھے نہایت جامع اور معنی تھے، اور سراپا عدل پر مبنی تھے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام دیا کہ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، یعنی میں انصاف دلا کر کے ہی رہوں گا۔ اور اگر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات پر ان کے اس خطبے پر غور کریں تو تواضع، خاکساری چھلک رہی ہے کہ آپ کتنے متواضع اور کتنے خاکسار تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کریے گا، اور اگر میں کوئی غلط کام کروں تو میرا ہاتھ پکڑ کر روک دیجیے گا، یہ مت کریے گا کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ارادہ کیا تھا اور لشکر روانہ نہیں ہو پایا، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ آج ہم بات یہاں سے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر کیوں تیار کیا، اور اس لشکر کے اندر کیسے کیسے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو کیوں بنایا، وجہ کیا تھی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کو اس لشکر کا حاکم بنایا، جبکہ ابھی اسامہ ابن زید کی عمر 20 سال یا اس سے ہی کچھ کم تھی، اور اس لشکر کے اندر کبار صحابہ کرام موجود تھے۔ صرف ایک نام لے لے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں، اس لشکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا بھی نام رکھا تھا۔ کتنے مجرب، کتنے باصلاحیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے اوپر والی بنایا، حاکم بنایا حضرت اسامہ ابن زید کو، اور انہیں غزوہ موتا کے جو شہداء تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے شام کی سرحد کی طرف روانہ کرنے کا ارادہ کیا کہ انہیں شام کی سرحد کی طرف روانہ کریں گے، اور وہاں جا کر کے جو شہداء ہمارے ہوئے ہیں غزوہ موتا کے اندر ان کا بدلہ لیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، اور مدینہ اور اطراف مدینہ سے لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا، اور اس میں چین ہوا، چوائس کیا گیا لوگوں کا، اور ایک لشکر کو تشکیل دے دیا گیا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ابھی مدینہ کے اندر ہی تھا، مقام جرف کے پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تو اب لوگ وہیں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، کچھ آرام ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آرام نہیں ہوا، لیکن کچھ قدر غنیمت انہیں راحت محسوس ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے، پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے، اور فرمایا ایھا الناس انفضوا جیش اسامہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ شاید اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ یہ لوگ اب ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے تو کچھ ایسا فیصلہ نہ کر لیں کہ لشکر کو روک دیں اور یہ معاملہ کینسل کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا کہ ایھا الناس انفضوا جیش محمد، انفضوا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو بھیجو، روکو نہیں ان کو، اپنے پاس بھیج دو ان کو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ان تطعنوا فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارت ابی من قبل وأيم الله إنه كان خليقا للإمارة وأيم الله وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد۔ اسامہ ابن زید
زید بن حارثہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ کلمہ اور یہ جملہ کہا کہ اگر تم اس کی عمارت پر تان کرتے ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے چیمے گوئیاں کی تھی کہ اسامہ ہیں، چھوٹے ہیں، اتنے تجربے کار نہیں ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں وہاں پہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تطعنوا فی عمارته فقد کنتم تطعنون فی عمارت ابی من قبل وعیم اللہ انه كان خلیقا للعمارة وعیم اللہ وان هذا لمن احب الناس الی بعد۔ اگر تم اس کی عمارت پر لان و تان کرتے ہو، کچھ باتیں کر رہے ہو، تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی عمارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، تم نے اعتراض کیا ہوا اس کے والد کی عمارت کے اوپر۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور کہا اللہ کی قسم، وہ عمارت کے لیے نہایت موجود ہے، یعنی کون؟ زید بن حارثہ۔ اللہ کی قسم یہ اسامہ اس زید کے بعد مجھے تم لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، آپ نے اسامہ ابن زید کو لشکر کا امیر بنایا۔ لوگوں کو اعتراض تھا، اعتراض کی وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ عمر میں ابھی چھوٹے تھے، لشکر میں اور بہت سارے لوگ موجود تھے جو ان سے بڑے تھے، ان سے تجربہ کار تھے، ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لشکر کا امیر بنا چکے تھے، اس لیے اب کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، صرف ایک دوسرے سے بات ہی کر سکتے تھے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا اس لشکر کی روانگی سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، عرب کے اندر بہت سارے لوگ مرتد ہونے لگے، نفاق ظاہر ہو گیا لوگوں کا، یہود و نصارہ اپنی گردنیں بلند کرنے لگے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اب تو یہ انتشار و اختلاف کے شکار ہو جائیں گے، اور اب ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ ہم لوگ تو کثرت میں ہیں، یہ لوگ تو قلت میں ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ عالم تھا، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اس سے بڑا غم اور اس سے بڑی تکلیف شاید امت محمدیہ پر آئے۔ ہمیں اور آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ تھے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے۔ اچانک یہ حادثہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ کرام میں 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ 2 گروپوں میں یہ معنی تقسیم ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، وفات ہو چکی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ یا ایک دوسرا گروپ یہ تھا جو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اور اسی دوسرے گروہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو اسے قتل کر دو۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چہرے سے چادر کو ہٹایا، چہرے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ سنو اے لوگو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بہرحال معاملہ صاف ہو گیا، سارے لوگ متفق ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے جنازہ بھی پڑھ لی، اور یہ ہے کہ معاملہ ہو گیا سب کچھ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی بن گئے۔ اس خلافت کا منصب سنبھالنے سے پہلے بھی بہت سارے اختلافات ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اختلافات ہوئے تو تھے لیکن وہ ختم ہو گئے۔ اب تعداد کم تھی، لشکر بھی روانہ ہونے والا تھا، لوگ مرتد ہونے لگے، لوگوں کا نفاق ظاہر ہو کر کے سامنے آنے لگا، یہود اور نصارہ کی گردنیں بلند ہونے لگی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ لشکر جو ہے اس کو ابھی یہاں پہ رہنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بے وفائی کر جائیں
لہٰذا مناسب یہ ہے کہ لوگ ہو سکتا ہے چڑھ دوڑے ہمارے اوپر، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس فوج کو اپنے پاس رکھا جائے تاکہ یہ ہمارا ڈیفینس کر سکیں اور ڈیفینس کرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ کی حفاظت کر سکیں تاکہ ہمارے پاس کوئی آ نہ سکے۔ اب ایسا حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ فراست، عقل مندی، اپنے نبی سے محبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں کہ انفضوا جیش اسامہ، ایھا الناس انفضوا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو بھیجو۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ مشورے بھی دے رہے ہیں، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھی ادھر آتے ہیں کہ یار معاملہ تو تھوڑا سا گمبھیر ہے، لیکن اب کیا کیا جائے۔ ایسے حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجنے کا سختی سے حکم صادر فرما دیا اور کہا کہ نہیں، دنیا ایک طرف ہو جائے، لشکر کو جانا ہے تو جانا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر چکے تھے اور آپ کے حکم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ آپ کی زندگی میں مخالفت کی ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد مخالفت کرنے والے تھے۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ان کے لشکر کو روانہ کیا جائے گا۔ اب میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ لشکر سے کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ کرام نے، جدید اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر ایسا ہے کہ دیکھو تم یار بہت قریب ہو، تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہو اور وہ خلیفہ ہیں، تو ایک کام کرو، تم جاؤ ان کے پاس اور جا کر کے سچویشن کو سمجھاؤ کہ بھئی حالات ایسے نہیں ہیں، حالات نارمل نہیں ہیں، بلکہ حالات حد سے کہیں زیادہ خطرناک اور خراب ہونے والے ہیں۔ تو آپ جا کر کے ان کے پاس بیٹھیں، ان کو سمجھائیں کہ جذبات سے کام نہ لیں، بلکہ آپ لشکر کو روک لیں۔ ٹھیک ہے، یہ لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی ہے کہ اس کو نافذ کر دو، لیکن ابھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی لشکر نہ بھیجا جائے مکہ سے یا مدینہ سے۔ اب وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، اور تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر سنو، اگر کتے اور بھیڑیے مجھ پر جھپٹ پڑے، جملہ دیکھیں کتنا سخت کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کس قدر محبت کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر سنو، اگر کتے اور بھیڑیے بھی مجھ پر جھپٹ پڑے تب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہوں۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کہاں آئے ہیں سمجھانے کے لیے؟ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر سے کہا تو حضرت عمر واپس گئے، اور جانے کے بعد انصار نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا خبر لے کر کے آئے ہیں؟ آپ تو ان کے قریبی بھی ہیں اور ہم لوگوں نے جس مسئلے کو لے کر کے آپ کے پاس بھیجا تھا وہ مسئلہ بھی ذرا گمبھیر بھی تھا اور سنجیدہ بھی تھا، تو آپ نے کیا بات کی؟ حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا بات کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، مجھے تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کے سامنے خفت اٹھانی پڑی ہے، انہوں نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پاورفل جواب دیا ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب یاد دلا دیا ہے کہ جو آپ کے چچا ابو طالب کو دیا تھا، آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو دیا تھا کہ جب کفار مکہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھو اب حالات جو ہے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، پانی سر سے اوپر جا رہا ہے، اس لیے آپ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ ہم نپٹ لیں گے۔ تو پھر انہوں نے ابو طالب نے اللہ کے رسول کو بلایا اور کہا کہ بات ایسی ایسی ہے۔ تو جب انہیں ایسا لگا کہ یہ میرا بھی ساتھ لگتا ہے شاید چھوٹ جائے گا، اور انہیں ایسا لگا کہ زبان کال سے نہیں لیکن زبان حال سے ابو طالب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ رک جاؤ، تو کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہی کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابو بکر کے لہجے میں وہی قوت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیا تھا۔ کہا تھا کہ یا اماں
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته. اللہ کے رسول نے یہ تو کہا تھا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھنے لا کر کے اور مجھے کہیں کہ میں اس مشن کو چھوڑ دوں تو بھی میں اپنے اس مشن سے باز آنے والا نہیں ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غالب کر دے یا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. وہی جوش، وہی جذبہ، وہی لہجہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کے سامنے، جو لہجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے اختیار کیا تھا. یہ لوگ منصب کا ہمیں لالچ دیتے ہیں، منصب کی لالچ دیتے ہیں، پیسے کوڑی کی لالچ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تم کو رئیس مان لیں گے، اس کی لالچ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، اس کی لالچ دیتے ہیں. اگر میرے دائنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں تو بھی میں اپنے اس مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور لشکر کے پاس پہنچے. ایک امیر یہ ہوتا ہے کہ اپنے لشکر کے پاس اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اس کو روانہ کیا. کہتے ہیں ہری جھنڈی دکھانے والی بات ہوئی. ہری جھنڈی دکھانے کے لیے وہ آئے اور جب وہ آئے تو ان کا حوصلہ بلند کیا کہ دیکھو تم لوگ جا رہے ہو، اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، لیکن اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا. وہاں آئے ہیں اور حالت یہ ہے اس لشکر کی کہ اسامہ اپنی سواری پر سوار ہے، امیر لشکر اپنی سواری پر سوار ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری لے کر کے چلا رہے ہیں. حضرت اسامہ نے کہا، اور ابو بکر صدیق نیچے ہیں، حضرت اسامہ نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ کی قسم آپ سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی سواری سے اتر جاتا ہوں. میں گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ پیدل چلیں، میں سواری پہ بیٹھا رہوں. یا تو آپ بھی سوار ہو جاتے ہیں یا میں بھی سواری سے نیچے آ جاتا ہوں. اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم نہ آپ نیچے اتریں گے اور نہ ہی میں سوار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوں تاکہ مجھے بھی جہاد کا ثواب مل سکے، تک کچھ دیر تک میں اس لشکر کے ساتھ چل سکوں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حبیب اور یہ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ ابن زید کے لشکر کو ہری جھنڈی دکھائی اور اسامہ اس لشکر کو لے کر کے چل دیے. یعنی اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے ایک دن بعد 14 ربیع الاول بروز بدھ یہ لشکر روانہ ہوا. اور جب یہ لشکر روانہ ہوا میرے بھائیوں اور دوستوں، تو اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو نصیحت کی، وصیت کی. اس وصیت کے اوپر آپ غور کریں کہ ایک لشکر نکل رہا ہے بدلہ لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے یہ لشکر نکل رہا ہے. اس وقت خلیفہ وقت اپنی لشکر کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا وصیت کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں ٹھہرو، میں تمہیں 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، انہیں اچھی طرح سے یاد کر لو. کوئی بھی شخص اس وصیت کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ اگر کہیں پکنک پہ جاتے ہیں یا کہیں اور کہیں جانا ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، چاہے وہ طلبہ کی ہو، چاہے وہ موظفین امپلائیز کی ہو یا مینجمنٹ کی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی لوگ کر ڈالتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. یہ لوگ تو خیر جا رہے ہیں اپنی جان کو جانے آخری کے حوالے کرنے، یہ لوگ تو جا رہے ہیں اپنی جان کو اپنے ہتھیلی میں لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جا رہے ہیں، ایک عظیم منصب پر جا رہے ہیں، ایک عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، ایک عظیم مشن پر جا رہے ہیں. اور خلیفہ وقت کن چیزوں کی وصیت کر رہا ہے وہ ہم سارے لوگوں کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بددیانتی نہیں کرنا، مال غنیمت میں خیانت نہیں کرنا. یہ نہیں کہ اب تم کو مال غنیمت مل رہا ہے، لشکر میں ہو جو مرضی آئے وہ کر ڈالو، جیسا چاہو ویسا صرف کرو، ایسا نہیں کرنا. بددیانتی نہیں کرنا. مال غنیمت میں
مال غنیمت میں خیانت نہیں کرنا. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو بدعہدی بھی نہیں کرنا. بدعہدی ہم سارے لوگ جانتے ہیں، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرنا، مسلح نہیں کرنا. یعنی جب کسی کو تم پکڑ لینا، کوئی لشکر میں جب پکڑا جائے گا تو اس کے ناک کان ہاتھ واتھ کاٹ مت دینا. مسلح نہیں کرنا، غلط بات ہے. ٹھیک ہے تمہارے مد مقابل میں ہے، لیکن مسلح کرنا الاؤڈ نہیں ہے. فرمایا چھوٹے بچے، بوڑھے شخص اور خواتین کو قتل نہیں کرنا. اگر ان کو پکڑنا تو ان کو قید کر لینا، قتل کرنے کا الاؤڈ نہیں ہے. کھجور کے درختوں کو نہیں کاٹنا. کھجور کے درخت یعنی پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا اور نہ ہی انہیں جلانا. پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا. بغیر ضرورت کے بکری، گائے، اونٹ ذبح نہیں کرنا. یہ نہیں کہ اب جا رہے ہو جہاد میں تو اب کھاتے پیتے موج کرتے ہوئے انجوائے کرتے جاؤ. تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو دنیا کو ترک کر کے، دنیا سے بالکل بیزار ہو کر کے خانقاہوں میں، کٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. دیکھو ان کے ساتھ کچھ جا کر کے لگنا نہیں، ان سے کچھ تعارض نہیں کرنا، جا کر کے ان کو پورا پریشان نہیں کرنا، بلکہ وہ اپنے کام میں لگے. ان کو چھوڑو، ان کو دنیا سے مطلب نہیں، تم بھی ان کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ. فرمایا تم ایسے لوگوں سے بھی ملاقات کرو گے جو تمہیں مختلف اقسام کے کھانے پیش کریں گے، بھائی تمہاری ضیافت کریں گے. تو اگر ان میں سے تم کو کچھ کھانا ہوگا تو اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لینا. اس کے گرد بالوں کی پٹیاں رکھی ہوں گی. کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو جن کی سر کی چندیاں صاف ہوں گی، سر کی جو چندیاں ہیں نا صاف ہوں گی، بغل بغل میں پٹیاں رکھے ہوں گے. تو تم ایسے لوگوں کی خبر تلوار سے نہیں لینا، بولا کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس کو تم کاٹ دیں گے. آج کل ایسا ہوتا نا، کچھ بچے ایسے ہیں جو اس طرح کے بال رکھتے ہیں جو کہ حرام ہے، نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ٹھوک دینا، یہ غلط ہے. وہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اس کا مواخذہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لے گا. لیکن ہم کون ہوتے ہیں ان کو کافر کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ملیں گے تم کو جن کی چنڈیاں صاف ہوں گی، بغل بغل میں بال رکھے ہوں گے پٹیوں کی طرح سے، تو دیکھو ان کی تلوار سے خبر مت لینے لگنا کہ مار کو ختم کر دو. اور جب کوئی تمہارے اوپر اٹیک کرے گا تو ڈیفنس جب کرنا ہوگا تو اللہ کا نام لے کر کے ڈیفنس کرنا، کیونکہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس کام کے اندر پاور بہت آ جاتا ہے. طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیتی جاتی ہے اس کے اندر. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ بسم اللہ فهو اقطع، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ کام غیر تمام ہے، مکمل نہیں ہوگا. بہرحال یہ سب کچھ وصیت کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. اخیر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ ابن زید سے کہا کہ دیکھو تم اس مہم میں جا رہے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں ہدایات اور جو تمہیں تعلیمات دیے ہیں اس کے اوپر مکمل طور سے عمل کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی وفات ہوا ہے، انہوں نے ہی تمہیں امیر مقرر کیا ہے. ظاہر سی بات ہے امیر مقرر کیا ہے تو کچھ نہ کچھ پالیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے دی ہوں گی، بنا کے دی ہوں گی، تو اس پالیسی کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے تمہارے لیے. اور دیکھو قضاء کے علاقوں سے ابتدا کرو، یہیں سے ابتدا کرو، اس کے بعد اور آگے بڑھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں افراد و تفریط سے کام نہ لینا، بالکل نہیں. جیسا اللہ کے رسول نے بتلایا ہے سیم ویسے ہی. ایسے نہیں کہ آپ امیر بن گئے تو جو مرضی کرتے چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلایا ہے، تمہیں سمجھایا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ باتیں بتلا دیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو آپ بھی وہی کرو، وہی کرو، وہی کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اس کے بعد وہ اسامہ ابن زید روانہ ہوئے اور اسی طریقے سے پہلے انہوں نے قضاء کے اوپر حملہ کیا، وہ سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، ان کو دھاوا بول دیا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامیابی ملی، مال غنیمت حاصل کیا، واپس آ گئے. ان کی یہ ساری مہم 40 دن کی تھی اور اس کارروائی میں حضرت اسامہ کو کوئی جانی نقصان نہیں پڑا. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اسی اس میں
अल्लाह के अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसामा से कहा कि उसामा ऐसा है कि तुम लश्कर के हो अमीर, और भाई इसके अंदर कुछ इंटरफियर करना बिल्कुल किसी के लिए मुनासिब नहीं। मैं खलीफे वक्त हूं, लेकिन इसके अंदर यानी जो लश्कर अल्लाह के रसूल ने बना दिया है उसमें हम कुछ कमी ज्यादती नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता एक मेरा मशवरा है, मशवरा मेरा ये है कि अबू बकर मुझे चाहिए, हजरत उमर मुझे चाहिए। आप एक काम करो, हजरत उमर को मुझे दे दो, क्योंकि ये एक संजीदा इंसान है और खिलाफत मैंने संभाली है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ले लूं, ताकि उनसे बैठ करके कुछ अहम मशवरा, कुछ अहम बातों पर जो है उनसे तबादला ख्याल किया जा सके। तो बहरहाल हजरत उसामा ने इजाजत दे दी और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास रुके। अच्छा, इस वक्त जब ये लश्कर भेजा जा रहा था तो आपके जहन में क्या है कि कुछ साइड इफेक्ट हुआ होगा या साइड इफेक्ट नहीं हुआ होगा? उस वक्त जब मदीना और उसके इर्द के हालात अच्छे नहीं थे, लोग मुर्तद हो रहे थे, यहूद और नसारा अपना सर उठा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त उस लश्कर का भेजा जाना आपकी नजरों में क्या लगता है? मैं जरा अपना माइक खोलना चाहूंगा आपने कुछ अहबाब का। अब एक साहब से मैं पूछना चाहूंगा, इमरान साहब, इमरान साहब। जी जी शेख। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस लश्कर को भेज दिया, तो इसका फायदा हुआ होगा कि नुकसान आपके हिसाब से उस वक्त? फायदा हुआ होगा शेख, फायदा। कैसा फायदा हुआ होगा आपकी नजर से? नहीं, वो जो वहाँ पे अपनी हिफाजत के लिए रोक लेंगे बोल के बोले थे, फिर उसके बाद फिर नहीं रोकेंगे बोले, फिर थोड़ा लश्कर बढ़ा देंगे आगे, वो हिसाब से मैं बोल रहा हूँ शेख। देखें, उसमें फायदा ये हुआ कि जब ये लश्कर वहां से गया तो वो जो मदीना के इर्द गिर्द लोग थे उनके जहन में बात आई कि यार ये तो बड़ा मसला है, इसका मतलब है कि ये लोग अंदर से पावर में हैं, ये लोग अंदर से पावर में, अगर ये लोग अंदर से पावर में ना होते तो डर जाते। चारों तरफ से लोग सर उठा रहे हैं, कोई मुर्तद हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नबूवत का दावा कर रहा है, कुछ लोग ज़कात को देने से इनकार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस लश्कर को भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, इनके यहाँ कोई ना कोई मनसूबाबंदी है और किसी ना किसी तरीके से लोग मुकम्मल तौर से तैयार हैं। ठीक है, तो ये एक फायदा हुआ कि मुसलमान जितने थे उतने ही रहे, लेकिन कम से कम ये एक मैसेज गया कि ठीक है, ये ऐसे नहीं है, बल्कि ये अंदर से बहुत मजबूत हैं, बुनियान मरसूस हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से कई दफा ऐसा होता है कि सामने से लगता है कि नहीं मामला गलत हो रहा है, लेकिन मामला गलत नहीं होता है, बल्कि मामला सही होता है, और जो आपका मुद्दे मुखालिफ होता है वो आप जो सोच रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक आपके लिए सोच चुका होता है। मतलब ये कि बहुत पावर में है या कहीं ना कहीं मजबूत हैं, और ये आज भी है। आज जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जिस मीडिया ने हम मुसलमानों को इस तरीके से ला करके पेश कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब देखें मीडिया में हमारी और आपकी शबीह जो बयान की गई है, कट्टरपंथ है और दहशतगर्द लोग हैं और इंसान के खून के प्यासे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब आप पूरे हिंदुस्तान में या और मुल्कों में जब मुसलमान इंसानियत के लिए आकर के खड़ा हो जाता है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत काम कर रहा होता है, तब वो एक मैसेज डालता है और नॉन मुस्लिम लोगों के लिए जो मुतशद्दिद नहीं है, जो कट्टर नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जो कट्टरपंथ लोग भी होते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये क्या है भाई, मीडिया हमें कुछ दिखा रहा है, ये लोग कुछ और हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा मैसेज जाता है। तो हमारी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, दूसरा आपको किस तरीके से दिखा रहा है, बल्कि दूसरा आपको कैसे भी दिखाए, लोगों की जो जहनियत है ना, उस पर आप जाकर के आप जब नॉक करेंगे तो फिर उसका फायदा अच्छा होगा। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं चूंकि फील्ड में काम किया हूँ अपने मुल्क में और अपने इलाके में, उसका जो रिजल्ट मुझे मिला और आज तक मिल रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं आप सारे लोगों को मैसेज डालना चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं, देखें मीडिया कुछ कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, आप कैसे पेश कर सकते हैं, क्या प्रेजेंटेशन है आपका इस्लाम, आप कैसे पेश कर सकते हैं लोगों के लिए, वो पेश कीजिए, इंशाल्लाह उसका खातिर खा फायदा होगा। तो बहरहाल मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یمن میں اور یمامہ میں بہت سارے جو قبیلے تھے عرب کے، وہاں پہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ لوگ جو ہے خود نبی بن کر کے اعلان کر دیا کرتے تھے کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بعض تو قرآن کریم کے نازل ہونے کی بھی بات کرتے تھے کہ قرآن مجید ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے، اور وہ جو بیچارے عرب کے دیہاتی اور بدو لوگ تھے وہ مان بھی لیتے تھے، اور جب وہ کسی طریقے کی کہتے تھے کہ قرآن نازل ہو الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر، یعنی جیسے جب نازل ہوئی علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم جعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، تو ایک جو نبی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اس نے کہا کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر، ہاتھی، آپ کو کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کا سوڑ لمبا ہے، اس کے دم چھوٹے ہیں، مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں جو مضحکہ خیز ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھیں، فصاحت و بلاغت سے پر، یعنی ایک عرب شخص جو عربی ادب کا ماہر ہے وہ آ کر کے نقطہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، ایک غلطی بھی نہیں نکال سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کو لے کر کے نحو اور صرف کے قواعد بنائے گئے، اس کے اوپر قواعد مرتب کیے گئے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو بدو لوگوں کو، دیہاتیوں کو لے کر کے لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بیوقوف بنانا، اور جو بول تو دیہاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بول تو سب صحیح مان لیتے ہیں، تو اس طریقے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تھا، مفہوم نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آ کر کے کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک تھا اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں دعویٰ کر چکا تھا۔ اس کا لقب تھا ذو خمار، اس کے لقب کی وجہ تسمیہ تھی کہ وہ ہمیشہ چادر اوڑھے رہتا تھا، اور یہ ایک شعبدہ باز کاہن قسم کا انسان تھا، اور اپنے قوم کو بہت عجوبے دکھاتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کرتب دکھاتے ہیں تو بہت مزید ہوتے ہیں، تو یہی مسئلہ اس کا تھا، اور اپنی ایک سے ایک بات لاتا تھا اور کہتا تھا کہ ایسا ہے اور یہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا اور ان کے اٹینشن کو کھینچتا تھا۔ اچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، سوچا کہ اچھا موقع ہے، اب نبی بیمار ہو رہے ہیں، حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو نبوت کا دعویٰ کر دو بھائی۔ اور یہ پہلا شخص ہے جو مرتد ہوا، یہ پہلا شخص ہے جو مرتد ہوا۔ اس نے اپنا نام رحمان الیمن رکھا، یعنی وہ رحمان کے نام سے کلام کرتا ہے، جیسے کہ مسلمان نے اپنا نام رحمان الیمامہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کا ایک شیطان ہے جو ہر چیز کی اسے خبر دیا کرتا ہے، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کاہن اور شعبدے باز جو ہوتے ہیں، جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک نہ ایک جن پوجے رہتے ہیں۔ اس لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ آج جادوگروں کے پاس ہماری تعداد، اہل حدیث کی میں بات کر رہا ہوں، اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے شوہر کے اوپر جادو کروا دیں گے، تو کسی کے اوپر جادو کروا دیں گے، پتہ نہیں یہ کیا لوگوں کو سوچتا ہے۔ ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہوتی ہے، پیار محبت کے چکر میں کہ شوہر ہم کو مان نہیں رہا ہے، بیوی کسی اور کو چاہ رہی ہے، اسی چکر میں جا کر کے اپنا ایمان بھی بگاڑ لیتے ہیں، اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے دین کے نہ رہے، دین کے نہ دنیا، نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ بہرحال یہ شخص جو ہے شیطان کا رکھا ہوا تھا اور اسے خبر کیا کرتا تھا، اس نے نجران پر حملہ کیا۔ دیکھو، اس نے نجران کے اوپر حملہ کیا، اور مطلب یہ ہے کہ کافی حملہ کرتا گیا۔ اس نے حضرموت سے طائف تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے طائف کے حکمرانوں کو بحرین کی طرف اور احسا کے حکمرانوں کو عدن کی طرف بھیج دیا۔ اس نے بلاد عرب کے جنوبی مغربی علاقوں پر 1 ماہ سے کم عرصے میں بالکل حاوی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے اپنی فوج کے معاملات دیکھیں، جب کوئی بڑا قافلہ ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ جب بڑی کمپنی ہو جاتی ہے تو ایک بندہ اکیلے ڈیل نہیں کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی وزیر ہوگا، اس کا کوئی مشیر ہوگا، تو وہاں جا کر کے اور وہ بہت ساری راز کی باتیں بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ بات ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو اس نے اپنے فوج کے معاملات قیس ابن عبد یغوث کے سپرد کر دیے۔ ابنا کے امور فیروز و دازویل کے سپرد کیے، جبکہ اس نے خوب قتل و غارت گری کر لی۔ تو اس نے اچھا، جب یہ بہت زیادہ مطلب ایسا ہوتا نا، کوئی آدمی
کہ جب بہت زیادہ ہر چیز میں اس کو کامیابی ملتی چلی جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ ارے میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں. کوئی بھی ہو, کسی دعوت کے میدان میں ہے, تجارت کے میدان میں, گھر ہی میں کوئی ہے, یا کوئی پیسے کوڑے بڑا پیسہ کمانے لگا, سب کو زیرو سمجھتا ہے. تو یہ مسئلہ ہوا اس کا کہ اس نے جو اس کے مشیر خاص تھے, جو اس کے وزراء تھے, انہیں کو آخر سمجھنا شروع کر دیا. اچھا, حضرموت کے مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ اسود ان سے لڑائی کرے گا, یا اس جیسا کوئی اور کذاب ظاہر ہوگا جو ان سے لڑائی کرے گا. اسی دوران یمن والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط ملا جس میں اسود انسی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد تھا, اس نے لے کر کے خط لے کر کے آیا اور آ کر کے یہ حکم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کی سزا ہی قتل ہے, اور بڑا تہلکہ مچائے ہوئے تھا. چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ مختلف قبائل میں جاتے, انہیں اسلام کی تعلیم دیتے, بتلاتے اور اسلام سے ان کو قریب لاتے. تو جتنا ہی انسان اسلام سے قریب آئے گا اتنے ہی اس کو تقویت ملے گی. جتنا ہی آپ قرآن اور حدیث سے قریب جاؤ گے نا, اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا, اتنا ہی جو کچھ شکوک اور شبہات دور ہوتے چلے جائیں گے, اتنا ہی آپ جو شعبدہ باز, جادوگر اور پیر اور مرید, یہ جو قرآن اور حدیث مانتے ہیں, یہ کیوں پیر اور مریدوں کو نہیں مانتے؟ کیونکہ جانتے ہیں یہ گردلے ہیں, یہ کچھ نہیں کر پائیں گے, نہ ان سے ڈرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ سب کچھ کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس جاتے, ملتے, اسلام کی تعلیمات بتاتے, اور اس سے مسلمانوں کو کیا ہوئی, تقویت ملتی کہ ارے اسلام کی تعلیمات ہے. تو بہرحال اچھا, اسود انسی نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے لشکر کے کمانڈر فیروز اور اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. یہ وہ لوگ تھے, یہی جو جس کو وزراء وغیرہ تھے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں یمن کو بہت ہی مختصر وقت میں انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا, اور یہ اس کے بڑے مشیر تھے, ہیلپر تھے, معاون تھے. تو دوسری غلطی یہ کی کہ ان کو حقیر سمجھا, اور دوسری غلطی اس نے یہ کی کہ اس نے شہر بن بادان کو قتل کر کے اس کی بیوی آزاد سے شادی کر لی. یہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں نا, تو ان کو اگر کسی کی بیوی اچھی لگنے لگے تو اس کو قتل کروا دیں گے, اس کو اپنے پاس رکھیں گے. کسی کی پراپرٹی اچھی لگنے لگے اس کو قتل کروا کر پراپرٹی. تو جب یہ طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے نا, خطرناک ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی طاقت کے نشے میں نہیں آنا چاہیے. طاقت کا نشہ, دولت اس کا نشہ, یہ سب بہت خطرناک ہے. آپ کو ایک نہ ایک دن ایسے انجام پر پہنچا دے گا جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے سب سے پہلے اپنے کمانڈوز کو یا اپنے جو اس کے مشیر خاص لوگ تھے ان کو حقیر سمجھنا, کچھ بھی نہیں, تو ان کو حقیر سمجھنا شروع کیا. اس کے بعد شہر بن بادان کو قتل کر کے اس کی بیوی کا نام تھا آزاد, اس سے شادی کر لی, جو کہ فیروز کے چچا کی بیٹی تھی. جب مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ اس نے فوج کے سپہ سالار کو چینج کر دیا ہے, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ذریعے اسود کو قتل کرنے کی خبر دی. تو فیروز اس سے بڑا خوش ہوا کہ ٹھیک ہے, اب تو موقع اچھا ہے. اور چونکہ یہ آزاد فیروز کی چچیری بہن تھی, تو اس نے اپنی بہن سے مل کر کے نا اس کو قتل کرنے کی سازش بنائی کہ اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کرنا ہے. اچھا, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی بیوی تھی تو کیسے قتل میں ملوث ہو جائے گی؟ اس لیے ملوث ہو جائے گی, یہ ایک تو اس نے شوہر کو قتل کر کے غصب کیا تھا, اس کو لایا تھا. دوسری یہ کہ بدچلن تھا, بھائی بادشاہ تھا, پیسے تھے, روز اس کو لڑکیاں چاہیے, تو اس حساب سے وہ بدکردار بھی تھا اور اس کے شوہر کا قاتل بھی تھا, تو اس لیے آزاد اس کو ناپسند کرتی تھی. بہرحال پلان یہ بن گیا, اور اس کے بعد یہ فیروز اور جو دوسرے لوگوں نے, قیس وغیرہ کہ جتنے بھی پہرے دار تھے, ان کی موجودگی میں بھی یہ لوگ محل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. کچھ پلان انہوں نے کیا ہوگا, اور ایک نقب کے ذریعے سے جو انہوں نے آزاد کے اشارے پر بنائے تھے, اس تک پہنچ گئے. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, بڑی سیکورٹی میں سوتے ہیں, لیکن جب گھر کا بھیدی لنکڑ ہے والا مسئلہ ہوتا ہے, جب گھر میں جب کوئی ہوگا جو مخبری کر دے گا تو پھر ختم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے لوگ قتل کیے گئے ہیں, چاہے وہ مافیا ہوں یا اور جہاں کہیں بھی قتلیں ہوئی ہیں, عورتوں سے ہی لوگ پہنچے ہیں, چاہے اس کی محبوبہ رہی ہو یا اس کی بیوی رہی ہو. جب بھی حکومتیں کسی بڑے مافیاؤں اور گینگسٹر کو پکڑتی ہیں تو انہی سے پہنچتی ہیں. اور آج بھی یہی ہوا
یہ اسعد انسی جو ہے آزاد کی وجہ سے قتل کیا گیا، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے راز کو جانتی تھی۔ بہرحال یہ سب وہاں پہنچ گئے اور اس کے سر کو قلم کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے شعار یعنی اذان کے ذریعے آواز دی، اللہ اکبر کی آواز لگائی۔ جب مسلمان اور کفار سب اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے اس کے سر کو اس کی طرف پھینک دیا۔ یہ لو، یہ ہے اسعد انسی۔ اس طرح اہل صنعاء اور اہل جنداس پہلے، اس طرح اہل صنعاء وغیرہ اس کے جو شر تھا، اس کا جو فتنہ تھا، اس سے محفوظ ہو گئے، اور لوگوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکمرانی پر اتفاق کر لیا۔ بہرحال یہ جو لوگ بہت زیادہ فتین قسم کے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی مذہب اور مسلک کے ماننے والوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب کسی پبلک کے اوپر جب لوگ ظلم کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، تو پھر پبلک ان کو معاف نہیں کرتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں، سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بیان کر رہے ہیں، تو بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اب کل انشاءاللہ کچھ اور جو مدعیان نبوت ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور کچھ مختصر کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا کے زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی